طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عام حکمت میں کیا فرق ہے؟ آپ اس کو کمپیریٹیولی نہ دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بکرات سے اور جالینوس سے یہ آغاز ہوا اس کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب ابن سینا آئے اور رازی آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام۔ اب آپ دیکھیں کہ بکرات کی چیزیں جو انہوں نے بنیادی اصول وضع کیے وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی وہ اس میں ایڈ ہو گئیں، پھر آگے ابو علی سینا نے بتائی، بکرات اس نے جالینوس نے بتائی، اور رازی نے بتائی، وہ بھی اس میں ایڈ ہو گئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آج کی یہ جو جدید طب آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ امیلگم ہے ان ساری چیزوں کا۔ اب اس میں آپ فرق تو نہیں کر سکتے، اس میں بکرات کے اصول بھی موجود ہیں، تو جالینوس کی اناٹمی فزیالوجی بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، انجیر کے بارے میں، سونے کی عادات کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، ٹھیک ہے، اٹھنے بیٹھنے کے اوقات کے بارے میں، ماحول کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا، آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ٹاٹ ہے، اس کو ہم دوہرا کر دیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جو ہے وہ سو جایا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیسر و کسریٰ کے لوگ جو ہیں وہ تو محلوں میں جو ہے وہ سوئیں مخمل کے بستر کے اوپر، اور دو جہاں کے والی جو ہے ٹاٹ کے اوپر۔ تو آپ نے مشورہ دیا ان کو کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس ٹاٹ کو دوہرے کی بجائے چوہرا کر دیتے ہیں، ٹھیک، ٹھیک ہے، 4 تہیں لگا دیتے ہیں تاکہ بستر جو ہے وہ نرم ہو جائے۔ نرم ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، جب صبح اٹھے تو آپ نے پوچھا کہ رات کو آپ نے کیا تبدیلی کی ہے میرے بستر کے ساتھ؟ ٹھیک، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بستر ہے، صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کو دوہرے کی بجائے چوہرا کر دیا۔ ٹھیک، تو آپ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ اس کو اسی حالت پہ کر دیں، کیونکہ آج ساری کی ساری رات جو ہے وہ اضطراب میں گزری ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا حکمت ہے، اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے کہ جو نرم بستر ہے وہ انسان کو لیتھارجک کر دیتے ہیں، انسان سست اور ساحل ہو جاتا ہے۔ مہروں کی اور ڈسک کی پرابلم میں آپ کو 100% بتاتا ہوں کہ یہ نرم گدوں کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ نرم گدے کے اوپر آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے، ایک سائڈ سے جہاں پہ وزن ہوگا، ایسا، دوسری سائڈ سے باڈی جو ہے وہ امبیلنس ہوگی، ان کے اندر گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی ڈاکٹر جب آپ چلے جاتے ہیں یہ پرابلم لے کے، ہزاروں کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹھیک، لاکھوں کی ادویات یا سرجری کراتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا کہتا ہے وہ آپ کو؟ میڈیکیٹڈ دیتے ہیں۔ میڈیکیٹڈ وہ دیتے ہیں گدا، پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ایک تختہ لیں اور اس کے اوپر لیٹیں، لکڑی کا یا زمین کے اوپر لیٹیں، آپ درست ہو جائیں گے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات میڈیکل سائنس میں بھی ایڈ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ میڈیکل سائنس نے آج جتنی بھی تحقیقات کی ہیں، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے جو محققین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ کے کہ یار مکھی کا ایک پار اگر گرتا ہے تو دوسرا بھی ڈبو کے پی لے، ٹھیک ہے، ایک سے پوائزن ہوتا ہے، دوسرا پار ڈبوئے تو اس کا اینٹی ڈوٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب مجھے اس سائنسدان کا نام تو نہیں یاد، لیکن جس نے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا تو جب دیکھا تو جراثیم مائکروسکوپ میں نظر آئے، دوسرا ڈبویا تو وہ سارے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جدید جو سائنسز ہے نا، ایکچولی میں یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نالج اور وہ حکمت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کو ایکسپلور کر کے ہمارا کانفیڈینس دین کے اوپر بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کبھی بھی نکالا نہیں جا سکتا، اور اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں۔ جب آپ حضور کے اقوال کو فالو کر لیں گے، ان کی بتائی ہوئی چیزیں استعمال کریں گے، آپ نے تلبینے کا بتایا، ٹھیک ہے، جو کی روٹی کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں، کھجور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انجیر ہے اس کے بارے میں، شہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، ہم معجونات بناتے ہیں اس کے اندر شہد ڈالتے ہیں، ٹھیک، ٹھیک ہے، کتنی مقوی بدن ہے، جسم و جان میں جو ہے وہ نئی تازگی پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں املگم ہے، ٹھیک ہے، مجموعہ ہے ان ساری چیزوں کا۔ تو یہ طب آج جو ہے وہ یونانی، اسلامی اور جدید طب جو ہے مکس ہو کے آپ کے سامنے جو ہے وہ آج طب کرام پریکٹسز جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔